السلام علیکم دوستوں، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان میں کون سی ایسی عادت ہے جو ان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ اسٹیفن آرکوے اس بک کے رائٹر ہیں۔ اس بک کا نام ہے دا ایٹھ ہیبٹ۔ یہ دنیا کی ایک بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ اس میں وہ یہ راز بتاتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے اندر وہ کون سی ایسی عادت ہے جو ان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوال آئے گا کہ ان کے اندر بہترین ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ کہیں حد تک یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے اندر ایک بات جو پائی جاتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایک عادت ہے۔ وہ یہ عادت ہے کہ وہ دوسرے کو متاثر کر دیتے ہیں۔ جب وہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ متاثر، اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری، ایک سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں متاثر وہ انسان کر سکتا ہے جو خود اپنے آپ سے متاثر ہو۔ تحریک وہ انسان دے سکتا ہے جو پہلے اس نے اپنے آپ کو تحریک دی ہو۔ زندگی کی تحریک دوسروں کو دینے والا وہ ہوتا ہے جس نے پہلے اپنی زندگی کو خود تحریک دی ہو۔ اب یہ زندگی کی تحریک خود دینا ہے کیا؟ وہ اپنی اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی چار ایسپیکٹس، چار پہلوؤں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا پہلو ہوتا ہے فزیکل ایسپیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں جسمانی پہلو۔ دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے انٹلیکچوئل ایسپیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں ذہانت کا پہلو۔ تیسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے ایموشنل ایسپیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں جذباتی پہلو۔ چوتھا ایسپیکٹ ہوتا ہے اسپرچوئل ایسپیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں روحانی پہلو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چار پہلوؤں کو اتنی بری طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ہماری پوری زندگی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جسمانی پہلو کی اگر بات کریں تو ایک انسان 9 to 5 کی جاب کرتا ہے، وہ جب گھر آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے، اپنے بیڈ پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، کچھ دیر ٹی وی دیکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اسی ایک چکر میں گھومتے رہ جاتی ہے، نہ وہ کوئی ایکسرسائز کر پاتا ہے، نہ جاگنگ، نہ واکنگ۔ اس کی ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا۔ ایک تو یہ استعمال کرتا ہے۔ دوسری چیز ذہانت کا استعمال۔ ہم اپنے موبائل سے بلز پے کرتے ہیں، فی پے کرتے ہیں، اور چھوٹی موٹی ایپس یوز کر کے واٹس ایپ، فیس بک، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ذہانت کا استعمال کیا، حالانکہ ہم اس کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا اسپیکٹ ہوتا ہے ایموشنل، جذباتی۔ ہم غمی خوشی میں اس طرح شریک نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی کام کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی اس طرح خوشی غمی کو نہیں منا پاتے جس طرح ہمیں شاید منانا چاہیے۔ ہم کہیں نہ کہیں اس کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اگر ہم کسی خوشی میں ہیں اور جو باس کی کال آ گئی ہے تو ہم وہ خوشی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح چوتھا اسپیکٹ ہے اسپرچول، روحانی۔ اول تو ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو صرف فرض پورا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور نماز میں بھی اکثر ہمیں خیالات کچھ اور ہی آ رہے ہوتے ہیں، اور ذکر الہی کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ہم کہیں نہ کہیں یہ روحانی پہلو کا بھی استعمال ٹھیک نہیں کرتے۔ اچھا، جب ہم ان چار پہلوؤں کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے تو ان کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب ان چار پہلوؤں کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر پڑتے ہیں، ہماری زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی متاثر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ وہ چار چیزیں افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے زندگی افیکٹ ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی افیکٹ ہوتی ہے تو اس کے آگے 5 قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ 5 قسم کی برائیاں کیا ہے؟ تنقید، غصہ، چڑچڑاپن، موازنہ، مقابلہ۔ یہ 5 قسم کی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ زندگی کی بیماریاں، اور یہ آپ کی زندگی کو اتنی تیزی سے کھاتی ہیں کہ آپ کی زندگی بہت تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ 5 قسم کے کینسر انسان میں جنم لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بچ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے خطرہ ہوتا ہے۔ افسر کو ملازم کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، ملازم کو افسر کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، اور کہیں لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، غیبت ہو رہی ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 4 پہلوؤں پہ کام نہیں ہوا، زندگی متاثر ہے، اور زندگی متاثر ہونے سے یہ 5 قسم کے کینسر ہماری زندگی میں جنم لے چکے ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بہت تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ اب ان 5 کینسرز کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 طریقے اگر اپنا لیے جائیں تو ہم ان 5 قسم کے کینسرز پر قابو پا سکتے ہیں۔ پہلا چیز، فریڈم آف چوائس۔ وہ چیز کریں جو آپ اچھی کر سکتے ہیں، جو فطرت نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ جو آپ شیر کا کام بلی نہیں کر سکتی، بلی کا کام شیر نہیں کر سکتا، وہ کریں جس کی آواز آپ کے اندر سے آتی ہے۔ اپنے اندر کا وائے تلاش کریں۔
جب آپ اپنے اندر کی وہ خوشی تلاش کریں گے اور وہ کام کریں گے جو آپ کو خوشی دیتا ہے. ہر وہ کام آپ کو خوشی نہیں دے گا، کچھ مخصوص کام ہوں گے جس کو کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی، وہ کام کریں، اس کو اپنا پروفیشن بنائیں، پیشن اور پروفیشن بنائیں. دوسری چیز، کوئی زندگی میں برے سے برے تجربہ بھی ہو تو اسے آپ پازیٹیو چیز لیں، نیگیٹو چیز کبھی نہ لیں. اس کے لیے آپ کو جرأت چاہیے ہوگی. تیسری چیز، محبتیں بانٹیں، امن بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے. ڈیم کیئر چھوڑ دیں. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ آپ کے مخالف کتنے ہیں، لوگ آپ کے دشمن کتنے ہیں، چھوڑ دیں. آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں دینی ہے، محبت بانٹنی ہے. جب آپ یہ 3 کام کریں گے تو آپ ان 5 قسم کے کینسر کو ختم کر دیں گے. اور جب آپ یہ 5 قسم کے کینسر کو ختم کریں گے تو آپ کے اندر کی تحریک جنم لینا شروع کر دے گی. آپ گروم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ گروم ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ خود کو موٹیویٹ کر سکیں گے. جب آپ خود کو موٹیویٹ کر سکیں گے تب آپ کے اندر اتنی جرأت ہوگی کہ آپ کسی دوسرے کو موٹیویٹ کر سکیں. جب آپ کسی دوسرے کو متاثر کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی جگہ اس کے دل میں بنائیں گے. جب اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بیٹھ جائے گی تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اس کے دل میں اثر کرے گی اور وہ اس پر عمل کرے گا. اس طرح آپ اپنی تحریک، پہلے اپنے آپ کو تحریک دے سکتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو تحریک دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کتاب کا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو امید ہے یہ سیشن آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ سیشن بڑا اچھا لگا اور آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا تو اس کو آگے شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.